بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام پیارے دوست احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو جی دوستان گرامی قدر، آج میں بتانے والا ہوں کہ اللہ کا جس پہ فضل ہو، اللہ کا جس پہ کرم ہو، جو بندہ، جو انسان اپنے کام کا آغاز اپنے رب کے نام کے ساتھ کرتا ہے، جو انسان اپنے دن کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ کرتا ہے، کامیابیاں اسی انسان کے مقدر چومتی ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بھی کام، جو اہم کام، جو جائز کام ہے، اللہ کے کلام، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے، اس میں ڈھیروں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس میں ساری جتنی بھی آنے والی مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان اگر اللہ کے نام، پاک نام کے ساتھ شروع کرتا ہے، آغاز کرتا ہے اس کا، تو اس میں ڈھیر ساری برکتیں آ جائیں گی۔ دنیا والے اس کے پیچھے لگے رہیں، دنیا والے اس کو گرانے کی طرف لگے رہیں، لیکن جس کام کو، جس انسان کو اللہ اوپر کر دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کو دنیا والے ذلیل نہیں کر سکتے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا اہم ٹاپک یہی ہے۔ جس طرح آج مبشر صدیق کو اللہ رب العزت نے ڈھیر ساری عزتوں کے ساتھ نوازا ہے، اس کا چینل جو ہے کروڑوں کے نزدیک جا رہا ہے، کروڑوں ویوز، لاکھوں ویوز آ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جس پہ والدین کی دعائیں ہوں، جس انسان پہ والدین کی دعائیں ہوں، جو انسان اپنی ہر کام کا آغاز اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے پر شیطان رویا تھا، چلایا تھا کہ بسم اللہ کے اندر اتنی برکات ہیں، اتنی اللہ رب العزت نے اس کے اندر خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح مبشر صدیق اپنے کام کا آغاز جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں ڈھیر سارے خزانے، برکتیں، ڈھیروں رحمتیں آ جاتی ہیں۔ تو دوستو، جو دوست احباب اس کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اس کام سے توبہ کریں، جو اس کے خلاف غلط باتیں شیئر کر رہے ہیں کہ فلاں لڑکی کے ساتھ اس نے زیادتی کی، مجھے اس نے ٹائم نہیں دیا، میرے ساتھ اس نے زیادتی کی، مجھے یہ اس نے کہا۔ تو گرامی قدر حضرات، جب اللہ کسی کو عزتوں کے ساتھ نواز دیتا ہے، تو جب اللہ پہ اس کا خاص کرم ہے تو دنیا والے اس کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کو عزتوں کے ساتھ نوازا ہے، وہ اس کی اپنی زندگی کے مصروفیات ہیں۔ اگر وہ آپ کے لیے ٹائم آپ کو دے رہا ہے تو یہ اس کی زندگی کا اپنا فیصلہ ہے۔ اگر وہ ٹائم نہیں دے رہا تو اس کے بارے میں ہم اس کے معاملات، اس کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ تو جتنے بھی دوست احباب ہیں، بہت سارے غلط نظریات لے کر، غلط ویوز لے کر ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو پہ اپنے آپ کو اپ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ویوز لینے کے لیے دنیا کے سامنے اس کی حقیقت شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ ایسی باتیں کرنے سے پہلے ہمیں 100 بار سوچ لینا چاہیے کہ جو جھوٹ ہے اس کا کیا اللہ کے ہاں سزا ہے، جو بہتان ہے اس کا کیا اللہ کے ہاں سزا ہے۔ اس کا بہت ہی بڑا اللہ کے ہاں اللہ رب العزت نے سزا رکھی ہے۔ توبہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم ایک ویڈیو بنا بھی لئی تو اس پہ 50,000، 1,00,000 ویوز آ بھی گیا، اس کے پیسے ہمیں اچھی خاصی وافر مقدار میں مل گئے، تو لیکن ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ایک اچھی سوچ لے کر، اچھے انسان بن کر لوگوں کی اصلاح کیجئے، لوگوں کو اچھی طرف لے کر جائیے کہ یہی ہمارے لیے ہمارا مقصد یہی ہے، ہمارا دین یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں۔ ہم غلط نظریات، غلط سوچ لے کر اگر کسی انسان پہ اس طرح کے بہتان باندھتے ہیں تو وہ اس پہ اللہ رب العزت کے ہاں کس طرح کی ہمیں سزا ملے گی۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر ہم ایک ویڈیو بنا کر اس پہ جھوٹے الزام غلط لگا کر، کسی کی لڑکی کی تصویر دے کر اگر غلط الزام لگاتے ہیں تو یہ کامیابی نہیں، یہ بلکہ ہماری زندگی میں بھی ہمارے لیے رسوائی ہے، اور آخرت کے دن عاقبت میں بھی، قبر میں بھی ہمارے لیے رسوائی ہوگی۔ ایسی باتوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ہمیشہ اچھی ویوز لے کر اچھی ویڈیو بنانی چاہیے کہ جس سے ہمارا اللہ ہمیں خوش ہو جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے۔ صدقہ جاریہ وہ عمل کا جن سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، کسی پہ جھوٹ باندھنا، کسی پہ الزام لگانا، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ مبشر صدیق ایسا انسان نہیں ہے، اللہ نے اس کو عزتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ کوئی انسان اس کی عزت کو کم نہیں کر سکتا، کوئی انسان اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میری تمام دوستوں پر تنقید نہیں ہے جو بنا رہے ہیں، اصلاح کے طور پر میں ان کو بتا رہا ہوں کہ خدا را ایسے کام سے، ایسے جو اپنے آپ کو اپنے نام کو اپ کر رہے ہیں، ان سے بچیں۔
اور ایسی ویڈیو بنانے سے پہلے اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اللہ سے ڈریں کہ اللہ رب العزت کا اس بارے میں قرآن کا بھی بہت بڑا ایک فیصلہ ہے، جو کسی کے اوپر بہتان باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے تو اس کی سزا بہت ہی کڑی سزا ہے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں اپنے کام جو ہم اچھا کام کرتے ہیں اس میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو کوئی بھی کام اگر آپ اس کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں، بہترین انسان بن کے بہترین لوگوں کی اصلاح کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق عمر جان مال میں خیر و برکتیں اور رحمت نازل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔